الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ توحید کی بتوالوں، شمع رسالت کی پروانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم پورے مجسم فخر عالم و غنی عالم سیاہ لامکان تاجدار واجب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حملِ غلامی درود و سلام کی نسل میں پیش کرنے پڑے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا اور یہ اسلامی نیا سال بھی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا میں اس قدر کے گل مل گئے، اس طرح گل مل گئے دنیا میں کہ ہمیں پرایوں کی تاریخی یاد ہے اور اپنی تاریخ کو آپ دیکھیں نا، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ جنوری جو ہے وہ نیا سال ہے. وہ بچے جنہیں صحیح معنی میں کہ مجھے اپنے باپ کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن وہ بچے بھی جانتے ہیں کہ جنوری جو ہے وہ نیا سال ہے. اور ہماری تاریخ ہم اپنے میں رکھے کلچر اور اپنا تمام جو رکھے ہم ادب جو ہے وہ اپنی تاریخ کا نکال چکے ہیں. لہذا محرم کی پہلی تاریخ یوں بھی کہنے کی معنی رکھتی ہے کہ یہ کربلا کی یاد دلاتی ہے، اور پھر یوں بھی معنی رکھتی ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے اور یہ اسلام کا نیا سال ہے. مبارک ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے بہت ساری دعائیں کی تعلیم فرمائی. میں ان دعاؤں کو دیکھیے دہراتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کعبہ اس اسلامی سال کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و امان کا سال بنا، اور بالخصوص اللہ علیہ وسلم اس سال میں مسلمانوں کو جو بہار عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ عطا فرمائے. لہٰذا یہ اسلامی سال کا بھی پہلا ہے. اور پھر یہ کہ اسلامی سال کا بھی بہت بڑا دن ہے آج کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ایک محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے کر تیار کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے کا تعریف کریں، توجہ، اگر تعریف اپنے کریں تو یہ کوئی بڑی تعریفات نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جو اپنے کو کوئی قائل ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا اور ویسا ہے. آپ نے جو اٹھا کر کے دیکھیں 1947 کے بعد جب دیش آزاد ہوا، بنگال کے دورے پر مہاتما گاندھی نے اپنے بیان میں بنگال کے دورے پر کہا تھا جب نئی نئی جو ہے سرکار کے گٹھن ہو گئی، جب نئی نئی کے یہاں جو ہے سوتنترتا سے کہتے ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہے، تب جو ہے مہاتما گاندھی نے بنگال کے دورے پر کہا تھا سنو، اگر تم بھارت کو صحیح معنی میں صحیح ڈھنگ سے چلانا چاہتے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں رام اور کشن جیسے کہ حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہاں ضرورت ہے تو حضرت ابوبکر عمر جیسے حکمران کی ضرورت ہے. لہٰذا تاریخ وہ ہے کہ جو خیر بھی کرتا نظر آئے. انہوں نے کہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمارے دیش کو ابو بکر و عمر جیسے کہ حکمران مل گئے تو یہ دیش ہمیشہ ترقی کرے گا. لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عظیم لیڈر اس دنیا کے اندر. اور آپ دیکھیں بہت ساری ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی 1 صدی کے بعد پیدا ہو گیا، کوئی 100 سال کے بعد پیدا ہوا، کوئی 50 سال کے بعد پیدا ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں سمجھتا ہوں ایک ہی بات کرتا ہوں، عمر ایک ہی بات کے پیچھے دنیا میں آئے اور ایک ایسا عظیم لیڈر دنیا کو ملا، ایک ایسا عظیم قائد دنیا کو ملا. نہ ان سے پہلے کے دیکھے ایسا قائد تھا، نہ ان کے بعد کے دیکھے ایسا قائد ہے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان صحابیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اللہ کی عزت کو بھی راضی کیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کیا. فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تک ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے سرکار پریشان
چاہتے ہیں کیونکہ دعائیں کہ اللہ رب العزت سب میں سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مگر ایک خاص عمل یہ ہے کہ اگر کعبے کے خلاف کو پکڑ کر کے دعا مانگی جائے، کعبے کے خلاف کو پکڑ کر کے بچل کر کے دعا مانگی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے لیے سرکار کعبے کے خلاف پہ لپٹ گئے، لپٹ کر کے اللہ رب العزت سے عرض کی مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسلام کو برقرار فرما دے، الہی اسلام کو برقرار فرما دے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ رہے ہیں۔ کسی صوفیہ نے کہا تھا کہ مرید تو بہت ہوتے ہیں لیکن مراد کوئی ہوتا ہے۔ ہاں مراد کوئی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن دینا